اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ سورۃ الانفال آیات 12 سے 14۔ اذ یوحی، جب وحی کر رہا تھا، ربک کا تیرا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی یقیناً میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، جس طرح پچھلی آیات میں گزرا کہ 1000 فرشتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کمان خود کر رہے تھے، ان کو احکامات اللہ تعالیٰ خود عطا فرما رہے تھے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ پہلا حکم ہے جو اس فوج کو ملا، ارشاد ہوا تمہارے ساتھ میں ہوں اور تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ اس سے یہ بات تو یہ نکلی کہ خدا کی معیت کے بغیر فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ فرشتوں کا کام بھی بہرحال یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہہ دیں کہ تم الگ ہو کر بیٹھو، ہم لڑ کر تمہارے لیے میدان جیت دیتے ہیں، بلکہ ان کا فریضہ منصبی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا تھا۔ گویا اصلی چیز مسلمانوں کی خود اپنی شجاعت اور ثابت قدمی تھی۔ مسلمان اپنا یہ جوہر دکھائیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، اور سنت الہی ہے بھی یہی کہ اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اسباب کی اوٹ سے کام کرتا ہے۔ سألقی، دوسرا کام کیا ہوگا؟ سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین، ان کے دلوں میں جنہوں نے کفروا، کفر کیا ہے۔ کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، روب، ڈر، خوف۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دیں، پھر زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دوں گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ فوج کی اصل قوت، اس کا اصل حوصلہ مورال ہوتی ہے۔ اگر حوصلہ بحال رہے تو سپاہی بے تیغ و تفنگ بھی لڑتا ہے، اور اگر حوصلہ ٹوٹ جائے تو اسلحے کے بڑے بڑے ذخیرے غنیمت کے طور پر چھوڑ کر فوج بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام کیا مسلمانوں پر کہ کافروں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا۔ فَاضْرِبُوا، پس تم مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا، اور مارو، ضرب لگاؤ، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پور پر، یعنی ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تاکہ یہ جو کفار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے الٹا اسلام کے دیے کو مٹانے کے لیے بدر کے میدان میں جمع ہو گئے ہیں، تو اب اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی پٹائی کرو ان کی، اور پٹائی بھی ایسی کہ ان کی گردنیں مار دو، تاکہ اس قسم کے شریر لوگ جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ذالک، اس لیے اللہ بیان فرما رہے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یقیناً انہوں نے شاق اللہ ورسولہ، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ وقت کا پیغمبر انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، ضلالت سے نکال کر اسلام کی طرف لانا چاہتا ہے، جبکہ وہ لوگ اس پر اس قدر اٹے ہوئے ہیں کہ اس کی بقا کے لیے، یعنی اس نظام کفر کی بقا کے لیے، وہ اللہ کے پیغمبر کی جان لینے کے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کو مٹا دینا چاہتے ہیں، تو جب یہ مخالفت میں اتنا بڑھ گئے ہیں تو اللہ نے بھی یہ حکم دیا کہ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی مخالفت کرے گا، مقابلے میں کھڑا ہوگا اللہ کے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقین اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ تو جنگ بدر ایسے لوگوں کے لیے سزا بن گئی۔
جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، جنہوں نے اسلام کو پھلنے پھولنے سے روکنے کی کوشش کی، اس لیے کفار کے بڑے بڑے سردار، جن میں ابو جہل بھی تھا اور بھی بڑے بڑے سردار تھے، وہ سب کے سب اس مارکے میں قتل کر دیے گئے۔ ذالکم، یہ فذوقوہ، پس چکھو اسے، یعنی اس جنگ کے عذاب کو چکھو۔ یہ بڑے شوق کے ساتھ آئے تھے، بڑے جذبے اور ولولے کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کی تو کوئی قوت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو نہ ساز و سامان ہے نہ کچھ ہے، اور مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ اپنے آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب چکھایا، اس لیے فرمایا پھر چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور یقیناً کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ اس دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی ذلت والا عذاب اور آخرت میں آگ کا عذاب، کہ عذاب کی ابتدا تو اس دنیا سے ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے عذاب دیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی ان کو آگ کا عذاب ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 15 اور 16۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، زحفاً، فوج کشی کی صورت میں۔ لفظ زحف کے اصل معنی گھسل گھسل کر یا گھٹنوں کے بل چلنے کے ہیں، یہیں سے یہ کسی بھاری بھرکم ساز و سامان سے لدے پھدے لشکر کے جنگ کے لیے نکلنے کے لیے بھی استعمال ہوا، اس لیے وہ بھی آہستہ آہستہ ہی مارچ کرتا ہے۔ عرب میں جنگ کے دو طریقے معروف تھے، ایک گوریلا جنگ جس میں چھوٹے چھوٹے جتھے ہوتے تھے، وہ نکلتے، حملہ کرتے، اپنا مقصد اپنا ٹارگٹ پورا کرتے اور کہیں چھپ جاتے، اور دوسرا طریقہ کار منظم فوج کشی کا معاملہ تھا، اور اس سے وہ بالکل مختلف تھا۔ اس میں باقاعدہ باضابطہ ایک فوج ہوتی تھی، اس کے کچھ قوانین ہوتے تھے، اور دونوں فریقین ان قوانین کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں وہی لشکر ہے جو ایک بڑی جنگ کی صورت میں کافروں کی ایک فوج سامنے آ جاتی ہے، اور اس کیفیت میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کسی کافروں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے فلا تولوہم الادبار، پھر تم پیٹھ نہ پھیرو۔ مراد یہ ہے کہ جب دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو پھر بھاگو نہیں۔ یہ حکم صرف بدر ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ حکم عام ہے، سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہے۔ متعدد احادیث میں کفار سے بھاگنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک دشمن سے مڈ بھیڑ کے وقت پیٹ پھیرنا ہے، صحیح بخاری۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بزدلی سے بھی پناہ کی کئی دعائیں مانگی اور سکھائیں، چنانچہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ تو اس میں بھی جبن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جبن بزدلی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے تو میں کثرت سے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنتا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو اس میں بھی لفظ بہرحال حدیث میں بھی جبن کا آیا ہے، اور جس کا مطلب بزدلی ہوتی ہے۔ تو بزدلی دکھانا، پیٹھ پھیرنا، یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر مقصد کچھ اور ہو تو وہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو بھی منہ پھیر لے گا، یعنی پشت دکھا جائے گا،
یومئذن اس دن دبرہ اپنی پشت اپنی کمر، الا سوائے متحرفا لقتال پینترا بدلنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے، ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جاتا ہے، پینترا بدلتا ہے، پیچھے ہٹ کے پھر وار کرتا ہے، مسلمان پیچھے ہوتے ہیں تاکہ دوبارہ سے منظم ہو کر پھر حملہ کر دیا جائے، تو یہ ساری صورتیں اس سے مستثنی ہیں۔ او متحیزا الی فئۃ، یا وہ پناہ لیتا ہے کسی جماعت کے پاس، یعنی لڑتے لڑتے وہ کافی آگے نکل گیا، پھر اسے خیال آیا کہ میں تو اپنی جماعت سے دور ہو گیا ہوں، اور پھر وہ واپس پلٹتا ہے تاکہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل جاؤں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو جنگ سے فرار قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی کوئی چال چلنے کے لیے، آپس میں دوبارہ متحد ہونے کے لیے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، آپس میں جمع ہونے کے لیے، تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جس کو یہ شمار نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ پیٹ پھیر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا واپس جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سے مراد یہی ہے کہ انسان جہاد کے راستے کو چھوڑ کر، میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو اب جو شخص بھی میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرے گا اس کے لیے بڑی سخت وعید آ رہی ہے۔ اس نے فرمایا کہ فقد باء، پس تحقیق وہ پلٹا، بے غضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی ایسا شخص جو جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، منہ پھیر جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور دوسرا اس کا معاملہ ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہوگا، یعنی ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے والا بھی شخص اپنی عاقبت کے لحاظ سے برے انجام کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔